معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پیارے اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ شتر مرغ کا انٹرویو۔ پچھلی شب میں نے شتر مرغوں کو خواب میں دیکھا۔ کتنے شتر مرغوں کو خواب میں دیکھا میں انہیں گن نہیں سکا، کیونکہ وہ میرے خواب میں ساکت نہیں رہتے تھے، مسلسل شتر گشت کرتے رہتے تھے۔ اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کتنے تھے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ شتر مرغ تھے۔ کون ہے جو خواب نہیں دیکھتا؟ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان خوابوں کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ملک ہے، اور اس لیے ہم ہمیشہ اس کی ترقی اور استحکام کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ خواب دیکھنا آسان ہوتا ہے۔ خوابوں میں آپ کسی سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں اور جا کر واپس بھی آ سکتے ہیں۔ جو لوگ خوابوں کے پیچھے دور تک جاتے ہیں وہ البتہ واپس نہیں آتے۔ میں بھی بہت خواب دیکھتا ہوں اور ان میں سے اکثر جاگتے ہوئے دیکھتا ہوں، اور اگر میں فکر مند ہوں تو اس لیے نہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا، بلکہ اس لیے کہ خواب میں شتر مرغ دیکھے ہیں۔ ایک مڈل ایجڈ پاکستانی کو اگر خواب میں شتر مرغ نظر آئیں تو کیا اس کی ذہنی حالت درست ہوگی؟ یہی فکر مندی کی بات ہے۔ میں نے ایک دوست سے تذکرہ کیا۔ اس نے پوچھا، کیا ایسا تو نہیں کہ پہلے تم نے اونٹ یعنی شتر دیکھے، پھر تم نے کہیں روسٹ مرغ کھایا اور یہ اونٹ اور روسٹ مرغ تمہارے تحت الشعور میں جا کر گڈمڈ ہو گئے اور شتر مرغ بن گیا؟ نہیں، میں نے سر ہلایا۔ میں نے واضح طور پر اپنے خواب میں شتر مرغ دیکھے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی تو کوئی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں بچپن سے ہی شتر مرغوں کا شوق ہو، جس طرح بچپن سے ہی شاعری اور گلوکاری وغیرہ کا شوق ہوتا ہے۔ نہیں، شتر مرغ کبھی بھی میرا پسندیدہ جانور نہیں رہا۔ شتر مرغ جانور نہیں، پرندہ ہوتا ہے۔ چلیے پرندہ ہی صحیح، مجھے طوطے پسند ہیں، کبوتر پسند ہیں، یہاں تک کہ ہدہد بھی پسند ہے، لیکن شتر مرغ کبھی نہیں۔ میں نے تو پہلی بار شتر مرغوں کا نام مشرقی پاکستان کے الگ ہو جانے پر سنا تھا کہ ہم شتر مرغوں کی قوم ہیں اور حقائق کا سامنا نہیں کر سکتے۔ شنید ہے کہ شتر مرغ کو جب کوئی خطرہ درپیش ہو تو وہ ریت میں سر دبا کر سمجھتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ یہ کہاوت شتر مرغوں کے خلاف سازش ہے، میرے دوست نے ناراض ہو کر کہا۔ اگرچہ جسم کے مقابلے میں شتر مرغ کا دماغ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور اسے قطعی طور پر یہ تمیز نہیں ہوتی کہ جو کچھ وہ کھا رہا ہے وہ اس کے لیے مفید ہے بھی یا نہیں۔ ابھی پچھلے برس کراچی کے چڑیا گھر میں ایک بزرگ شتر مرغ صرف اس لیے جاں بحق ہو گیا کہ اس نے چڑیا گھر میں آنے والوں کے پھینکے ہوئے متعدد پلاسٹک بیگ نگل لیے تھے، جنہوں نے اس کے معدے میں جا کر سارے نظام کو جامد کر دیا۔ لیکن شتر مرغ کبھی بھی اپنی گردن ریت میں دبا کر حقائق سے منہ نہیں دباتا، میرا مطلب ہے موڑتا۔ تو پھر یہ کہاوت کہاں سے آ گئی؟ حضرت انسان نے گھڑ لی، بلکہ پاکستانیوں نے تحقیق کر لی، کیونکہ اس قسم کے ہیلے بہانے ہماری ضرورت ہو چکے ہیں۔ حقائق کا سامنا ہم نہیں کر سکتے اور مورد الزام شتر مرغوں کو ٹھہراتے رہتے ہیں۔ یکدم میرے دماغ میں ایک جھماکا سا ہوا۔ کراچی کا چڑیا گھر اور شتر مرغ۔ کچھ عرصہ پہلے کراچی کارپوریشن نے چڑیا گھر کے جانور سپلائی کرنے کے سلسلے میں اخباروں میں ایک ٹینڈر نوٹس دیا تھا، اور میں نے بڑی سنجیدگی سے جانور سپلائی کرنے کی ایک ان لمیٹڈ فرم کھولنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ بلکہ درست پچھلے دنوں اخبار میں چڑیا گھر میں مزید شتر مرغ کے عنوان سے ایک خبر شائع ہوئی تھی، جس میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ کراچی چڑیا گھر کی انتظامیہ نے اہل کراچی کے غم بھلانے کے لیے کیلیفورنیا سے 4 شتر مرغ امپورٹ کیے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ شتر مرغ وہاں پائے نہیں جاتے بلکہ تجارتی بنیادوں پر پالے جاتے ہیں، اور یہ کہ ان دنوں امریکہ میں شتر مرغ بڑے ان ہیں، اس لیے نہیں کہ امریکی عوام کو یکدم اسرائیل سے نفرت ہو گئی ہے اور شتر مرغوں سے محبت ہو گئی ہے، بلکہ اس لیے کہ پاگل گائے کے چکر کے بعد امریکہ میں گائے کے گوشت سے بنے ہوئے برگر سے اجتناب کیا جاتا ہے اور چکن برگر اور اب تازہ ترین شتر مرغ برگر کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ تو بس یہی ہوا تھا کہ میں نے اخبار میں خبر پڑھی اور اس کے ساتھ 4 شتر مرغوں کی تصویر دیکھی، اور یہ سب کچھ
میرے تحت الشعور کے لاشعور میں جا کر مکس اپ ہو گیا اور میں نے پچھلی شب یقیناً 4 شتر مرغوں کو خواب میں دیکھا۔ میں نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا۔ میں ایک نارمل پاکستانی تھا، اور اگر میں نے اپنے خوابوں میں شتر مرغ دیکھے تھے تو وہ درست دیکھے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے دیر آید شتر مرغ آید۔ لیکن اب ایک اور بے کلی کا آغاز ہو گیا۔ میرے اندر جو ایک عدد ٹیلی ویژنی میزبان ہے، اس کی خواہش تھی کہ میں ان شتر مرغوں کا ٹیلی ویژن پر انٹرویو کر سکوں، ان سے پوچھوں تو صحیح کہ دیوانے پہ کیا گزری اور پاکستان کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں۔ ٹیلی ویژن کے ارباب اختیار سے رابطہ کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو پاکستان ٹیلی ویژن کی تاریخ میں پہلی بار شتر مرغوں سے انٹرویو کیا جائے، تو انہوں نے معذرت کر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے ہاں پہلے سے ہی اتنے زیادہ شتر مرغ ہیں، معاف کیجیے گا، سیاستدان اور دانشور ہیں، کہ مزید کی گنجائش نہیں۔ خاص طور پر خبر نامے میں شتر مرغ کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں جو ریت میں گردنیں دبائے عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن والوں نے یہ بھی کہا کہ ان دنوں خاص طور پر موسیقی کے پروگراموں میں جو کمپیئر خواتین یا حضرات ہوتے ہیں، تو جس طریقے سے وہ ہاتھ لہراتے ہوئے پھڑپھڑاتے رہتے ہیں، وہ کیا شتر مرغوں سے کم ہے؟ قصہ مختصر۔ ٹیلی ویژن والوں نے معذرت کر لی۔ اس پر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں یہ انٹرویو پرائیویٹ طریقے سے ریکارڈ کر لوں، کیونکہ ان دنوں رواج ہے کہ آپ کے تعلقات اگر اوپر والوں سے اچھے ہوں تو آپ کسی بھی قسم کا بیہودہ پروگرام فروخت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ انٹرویو ریکارڈ ہوا اور اس کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ شتر مرغ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میں شتر مرغ ہوں۔ اگر آپ شتر مرغ نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ میں پھر بھی شتر مرغ ہوتا۔ کیا آپ شتر غمزوں سے واقف ہیں؟ ہاں، لیکن ہمارے ہاں ان کو شتر مرغے کہا جاتا ہے۔ امریکہ میں ان دنوں شتر مرغ برگر کا رواج چل نکلا ہے۔ آپ پاکستان آ کر نسبتاً زیادہ محفوظ محسوس نہیں کرتے؟ ہرگز نہیں انکل تارٹ، کیونکہ یہاں پہنچتے ہی مجھے ایک تشویشناک اطلاع ملی ہے کہ اس ملک میں اور خاص طور پر لاہور اور پشاور میں مرغ کڑھائی کا بہت رواج ہے۔ تو آپ کیوں فکر مند ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ یہ مرغ کڑھائی شتر مرغ کڑھائی بن سکتی ہے۔ خاص طور پر اہل لاہور کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ اڑتے ہوئے پرندے کو بھی دیکھتے ہیں تو روز شکل میں دیکھتے ہیں۔ ہر قسم کے پرندے انہیں بہت مرغوب ہیں، اور یہ مرغوب پرندے بیشتر اوقات ان کی پلیٹ میں ہوتے ہیں، تو ہمیں خدشہ ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ کراچی آ کر آپ کو کیا محسوس ہوا؟ محسوس کیا ہونا تھا جی، ایئرپورٹ سے آ رہے تھے تو پہلے روڈ بلاک پر ہی دھر لیے گئے۔ کہنے لگے کہ آپ کا کاف حلق سے نکلتا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہماری گردن اتنی لمبی ہے کہ حلق بہت دور تک چلتا ہے، اور اسی لیے بڑی مشکل سے جان چھوٹی۔ کراچی میں شتر مرغ ہونا خطرے سے خالی نہیں۔ جی ہاں، کسی بھی شتر مرغ کی شکل پر تو یہ لکھا نہیں ہوتا کہ وہ امن پسند شہری ہے یا دہشت گرد شتر مرغ ہے، اس لیے اس قسم کے بندوبست ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بہت اچھے تاثرات ہیں جی۔ بہت سارے لوگ ہماری عزت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نام کے ساتھ شتر آتا ہے، اور شتر کو یعنی اونٹ کو یہاں اسلامی جانور کے طور پر نہایت مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کرپشن ہوگا بڑا چرچا ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ چونکہ بیرونی اور غیر ملکی شتر مرغ ہیں، آپ نہیں جانتے کہ ہمارے پنجاب میں ایک صوفی شاعر سلطان باہو ہو گزرے ہیں۔ ان کے ہر شعر کے آخر میں ہو کی پکار ہے، تو یہ جو کرپشن ہو ہے، یہ بھی وہی صوفیانہ اور درویشانہ ہو ہے۔ شتر مرغ صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ صرف ایک آخری سوال پوچھوں گا کہ پاکستان میں آپ تنہا تو محسوس نہیں کرتے؟ نہیں جی، میں نے تنہا کیا محسوس کرنا ہے، یہ تو ملک ہی شتر مرغوں کا ہے۔ سب نے ریت میں سر دے رکھے ہیں، اور سب اچھا ہے، سب اچھا ہے، اور کرپشن ہو۔ سب ہیڈنگ: ریچ کمبل، بہترین کمبل۔ میری بیگم ابھی شاپنگ تفریح سے لوٹی تھی اور میں اسے ہراساں نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یوں تو ہر شریف آدمی کو اپنی بیگم کو
ہراساں نظروں سے دیکھنا چاہیے کہ اسی میں ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کا راز پنہاں ہے، لیکن میں اسے آج خاص طور پر ایک ڈرے ہوئے ہرن کی خوفزدہ آنکھوں سے تک رہا تھا، کیونکہ وہ شاپنگ تفریح سے لوٹی تھی۔ شاپنگ تفریح انگریزی کی شاپنگ سپری سے ملتی جلتی ہے۔ اکثر بیگموں کی طرح میری بیگم کو بھی شکوہ ہے کہ ہمارے ملک میں خواتین کے لیے کوئی مناسب تفریح نہیں ہے۔ خاوندوں کو کبھی کبھار زد و کوب کر لینا یا ڈانٹ ڈپٹ لینا تو کوئی تفریح نہیں ہے، اس لیے ان کی نظر انتخاب شاپنگ کی طرف جاتی ہے۔ میری بیگم جب زندگی سے اور مجھ سے خصوصی طور پر بیزار ہو جاتی ہیں تو وہ پرس اٹھا کر اعلان کر دیتی ہیں کہ میں ذرا تفریح کے لیے باہر جا رہی ہوں، اور میں نے آج صبح تمہارے بٹوے میں جو 350 روپے فالتو پڑے تھے نکال کر اپنے پرس میں سنبھال لیے ہیں۔ تم فضول خرچ شخص ہو، خام خواہ اوٹ پٹانگ چیزیں خرید لیتے ہو۔ اگرچہ یہ معمول ہے، لیکن میں اسے ہراساں نظروں سے تب دیکھتا ہوں جب شہر کی ہر دکان اور ہر سٹور پر سیل 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 اور لوٹ مار سیل اور پہلے آئیے تقریباً مفت لے جائیے قسم کے بینر بہار دکھانے لگتے ہیں۔ ان دنوں کی شاپنگ تفریح مجھ پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے، اور آج بھی ایسا ہوا۔ بیگم نے ایک پھولا ہوا شاپنگ بیگ کھولا، اس میں سے ایک شوخ نارنجی رنگ کا کمبل نکالا اور میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ میں نے اسے احسان مند نظروں سے دیکھا۔ لیکن بیگم، گرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور ان دنوں تو دوہرے کھیس میں بھی گرمی لگتی ہے۔ کوئی بات نہیں، آج سے تم یہ کمبل استعمال کرو گے، بے شک پنکھا فل سپیڈ پر لگا لینا۔ ایک تو میں تمہارا خاص خیال رکھتی ہوں اور اوپر سے اعتراض کرتے ہو۔ توبہ توبہ، میں اعتراض تو نہیں کر رہا، صرف گرمیوں کے بعد سردیاں نہیں آئیں گی نا، تو پھر سستا مل رہا تھا اور تمہارے لیے لائی ہوں۔ اپنے لیے تو میں 3 سویٹر لے کر آئی ہوں، یہ بھی سستے مل گئے تھے۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور پھر بقیہ بیگز کھولنے لگی۔ ان میں جوتوں کا ایک ڈبہ تھا۔ اس نے ایک نوکدار آؤٹ فیشن بوٹ نکالے اور کہنے لگی، یہ جوتا دکھاؤ۔ یہ پہلی بار تو نہیں ہوگا کہ تم مجھے جوتا دکھاؤ، یہ والا بھی دکھا دو۔ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے ہے اور کس کے لیے ہے؟ لیکن یہ ذرا کھلا ہے۔ میں نے بوٹ میں پاؤں ڈالا تو وہ اتنا فراخ تھا کہ پاؤں تیرنے لگا۔ شاید 2-3 سائز بڑا لے آئی ہو۔ باغ کی نکڑ پر جو بابا موچی ہے اسے کہیں گے کہ تنگ کر دے۔ اگرچہ جوتوں کے بارے میں میرا تجربہ بہت وسیع نہیں ہے، لیکن موچی بابا جوتے کو 1 نمبر بڑا تو کر سکتا ہے، 3 سائز چھوٹا کرنا تو شاید ممکن نہ ہو۔ چلو اگلے برس تک پورا ہو جائے گا۔ بیگم کا خیال تھا کہ بچوں کی طرح میرے پاؤں بھی اگلے برس تک کم از کم 3 سائز بڑے ہو جائیں گے۔ صرف مجھ پر ہی عنایات نہیں ہو رہی تھی، بچوں کے لیے بھی ہر سائز کے سویٹر خریدے گئے تھے، بلکہ ایک بچہ پچھلے 15 منٹ سے ایک تنگ سویٹر کے گلے میں اپنا سر پھنسائے بیٹھا تھا، اور بقیہ حضرات سویٹر کے ساتھ لٹکے اس کا سر برآمد کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ کچھ یہی حال بنیانوں کا بھی تھا، جو ہر رنگ اور ہر سائز کی تھیں۔ کچھ ایسی تھیں کہ انہیں پہن کر ڈریسنگ گاؤن کی ضرورت باقی نہیں رہتی تھی، تو اتنی تنگ تھیں کہ انہیں کوئی فلمی اداکارہ تو شوق سے پہن لیتی، لیکن مجھ غریب کے بھدے بدن کو وہ بڑے تربوز کی شکل دے رہی تھیں۔ میری اس تحریر سے اگر خدا نخواستہ یہ تاثر ابھرتا ہو کہ میری بیگم سگڑ نہیں ہے، تو یقین کیجیے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے سگڑ پن کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے مجھ جیسے نالائق اور آوارہ گر شوہر کے ساتھ 100 برس کا چوتھا حصہ بسر کر لیا ہے۔ نامساعد حالات میں بھی کبھی شکایت نہیں کی، اور IMF اور ورلڈ بینک کے مشوروں اور مدد کے بغیر گھر کے اقتصادی نظام کو قرضوں کی سہولت کے بغیر بخوبی چلاتی رہی ہے۔ لیکن وہ ایک خاتون ہے اور کسی بھی سستے سودے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ اس قسم کے سودے تو منچلے کا سودا بھی کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے سودے کو منچلے کا سودا بھی کہا جا سکتا ہے، اور منچلے کے سودے اشتہاری اداروں کا خاصہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ جی ہم گاہک کو مناسب اور کوالٹی پروڈکٹس کی پسند میں مدد دیتے ہیں، لیکن پروڈکٹ کیسی بھی کیوں نہ ہو،
اس کے اشتہار اتنے دل پذیر ہوتے ہیں کہ بندہ مجبوراً اسے پسند کرنے لگتا ہے۔ چونکہ اشتہاری دنیا کا مجھے بھی تھوڑا بہت تجربہ ہے، اس لیے میں جانتا ہوں کہ مثلاً ریچ مارکا بیوٹی کریم کو اپنے شگفتہ اور حسین چہرے پر تھوپتی ہوئی ماڈل اسے اپنے حسن کا راز بتاتی ہے اور بتیسی نکال کر مسکراتی ہی چلی جاتی ہے، لیکن اس اشتہار کی تیاری کے دوران وہ ریچ مارکا بیوٹی کریم کو سونگھ کر منہ بناتی ہے اور کہتی ہے، دفع کریں خان صاحب، اگر میں اسے سچ مچ اپنے چہرے پر لگاؤں گی تو ابکائیاں آئیں گی، میرا دل خراب ہوگا، میں اپنی فرانسیسی بیوٹی کریم لگاؤں گی۔ اسکرین پر پتہ تو نہیں چلتا کہ یہ سچ مچ ریچ مارکا کریم ہے یا نہیں، چنانچہ اکثر اوقات ماڈل اسکرین پر جو پروڈکٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتی جس کی مشہوری مقصود ہوتی ہے۔ وہ صاحب جو شاور تلے ڈھیر سارا جھاگ بنائے غسل سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور پس منظر میں لومڑ صابن آپ کی صحت کا محافظ ہے کا جنگل چل رہا ہے، تو یہاں بھی صابن کوئی اور ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ سر درد کی گولیاں واقعی پھانک کر سرور آ جاتا ہے؟ ایک اشتہاری فلم شوٹ ہو رہی تھی جس میں کسی شربت کو مشہور کرنا تھا، اور یقین کریں کہ پورا خاندان جو گلاس بلند کر رہا تھا اس میں کسی اور کمپنی کا شربت تھا۔ بھالو مارکا شربت لذیذ ترین ہے۔ چنانچہ اشتہارات جن گاہک کو مناسب پروڈکٹ پسند کرنے میں مدد دیتے ہیں، وہاں بہت ساری نامناسب اور غیر ضروری اشیاء بھی اس کے پلے باندھ دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بہترین سیلز مین وہ ہے جو ایک اسکیمو کو ڈیپ فریزر خریدنے پر آمادہ کر لے۔ ان دنوں اکثر گھروں میں دانتوں کے برشوں کی بہتات ہے، صرف اسی لیے کہ اکثر ٹوتھ پیسٹوں کے ہمراہ مفت ٹوتھ برش حاصل کیجیے کی نوید ہوتی ہے۔ آپ کو مزید ایک برش کی ضرورت ہے یا نہیں، آپ وہی ٹوتھ پیسٹ خریدیں گی جس کے ہمراہ مفت کا برش سپلائی ہو رہا ہو، یہ سوچے بغیر کہ اس کی قیمت آپ ہی سے وصول کی جا رہی ہے۔ خان صاحب نے بٹ صاحب سے پوچھا، آپ نے کسی بینک میں اکاؤنٹ کھول رکھا ہے؟ خان صاحب نے پوچھا، آپ کو کتنا منافع ملتا ہے؟ بٹ صاحب کہنے لگے، 10%۔ خان صاحب نے مسکرا کر کہا، لیکن مجھے تو 20% منافع ملتا ہے، وہ کیسے؟ بٹ صاحب نے حیران ہو کر پوچھا، میں نے 2 بینکوں میں اکاؤنٹ کھول رکھا ہے۔ خان صاحب نے جواب دیا، سیل سیزن کی بھی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ آپ ضروری اشیاء کے ساتھ غیر ضروری اشیاء بھی خرید لاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 20% منافع مل گیا ہے۔ چنانچہ اسی قسم کا 20% منافع میری بیگم نے سیل میں سستی اشیاء خرید کر حاصل کیا تھا۔ ایسی چیزیں کم از کم ہمارے گھر میں ضائع نہیں جاتیں، ان کے بہت سارے مفید استعمال ہوتے ہیں، مثلاً شادی بیاہ کے موقع پر تحفے کے طور پر پیش کر دینا۔ شادیاں ان دنوں شاید ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہیں، یا مقرر شادی کا رواج ہو گیا ہے، یا شاید ہمیں زیادہ دعوتیں آ رہی ہیں، لیکن ڈاک میں یا خصوصی ہر کارے کے ذریعے جو بھی شادی کا کارڈ ہمیں موصول ہوتا ہے وہ یکدم مجھے اور میری بیگم کو اداس کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں اپنی قبل از تاریخ کی شادی یاد آ جاتی ہے، بلکہ اس لیے کہ شادی پر جانا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جانا، کچھ لے کر جانا ہے یا کچھ دے کر آنا ہے۔ پہلے پہل تو ہم اپنی سکت کے مطابق کچھ رقم ایک دیدہ زیب اور خطاطی شدہ لفافے میں ڈال کر پیش کرتے تھے، لیکن پھر احساس ہوا کہ اس قلیل رقم سے دلہا دلہن کی معاشی حالت پر چندہ اثر نہیں پڑتا، لیکن ہمارے ماہانہ بجٹ میں واضح جھول آ جاتا ہے۔ چنانچہ ان تقریبات کے لیے سیل سے خریدی ہوئی اشیاء زیادہ اثر انگیز ثابت ہوتی ہیں۔ ایسے تحائف میں صرف یہ احتیاط لازم ہے کہ آپ پارسل یا پیکٹ پر اپنا نام نہیں لکھتے۔ اصل میں وہ لمحہ تاریخی حیثیت کا حامل ہوتا ہے جب آپ شادی ہال میں اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک بڑا سا پارسل اٹھائے دلہا یا دلہن کے والدین کی طرف بڑھتے ہیں اور پارسل کو ایک ہاتھ سے بمشکل سنبھالتے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے یہ تحفہ ان کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی آمد کے ساتھ ساتھ یہ لمحہ بھی رجسٹر ہو جاتا ہے کہ ایک بڑا تحفہ ان کی جانب سے بھی آیا تھا۔ شادی کے بعد جب تحائف کے ڈھیر کھولے جاتے ہیں تو ان میں سے جب ایک بیہودہ رنگ کا کمبل یا ہاتھی سائز کا سویٹر برآمد ہوتا ہے اور اس پر
کسی کا نام درج نہیں ہوتا تو وہ کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ البتہ شاپنگ تفریح کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ایک مہینے کی آمدن غتر بود ہو جاتی ہے اور آپ یہ مہینہ دودھ والے کی بھینسوں کی تعریف کرتے اور اخبار والے سے منہ چھپاتے گزارتے ہیں، اور آپ کی میز پر دال اور سادہ سبزی اکثر بہار دکھاتی ہے۔ تو پھر تمہیں یہ کمبل پسند نہیں آیا بیگم؟ پھر کمبل ہو گئیں۔ بہت پسند آیا ہے بیگم، بلکہ تم کہو تو میں ابھی اسے اوڑھ لوں؟ ہاں ذرا اوڑھ کر دکھاؤ تو صحیح کہ یہ کیسا لگتا ہے۔ چنانچہ میں نے لاہور میں اترتی گرمی کی شام میں وہ شوخ نارنجی رنگ کا کمبل اوڑھ لیا اور ایک اشتہاری ماڈل کی طرح مسکرانے لگا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ ناظرین کی جانب اپنی پوری بتیسی کی مسکراہٹ پھینک کر، ذرا شرما کر اور ذرا لچک کر کہوں، ریچھ کمبل، بہترین کمبل۔ اور میں اس کمبل میں کیسا لگ رہا تھا؟ ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا ہر شریف اور فرما بردار خاوند لگتا ہے۔ سب ہیڈنگ: حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی۔ آپ یہ فرمائیں کہ کیا پاکستان کے آئین کے مطابق ایک تقریباً شریف شہری کو جامن کھانے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں اس حق کے حصول کے لیے رٹ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ خود اس مخمصے میں ہیں کہ انہیں جامن کھانے کا حق حاصل ہے یا نہیں، اسی لیے میں نے آپ سے رجوع کیا ہے۔ جامنوں کا اور شہری آزادی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں ٹیلی ویژن پر ایک صاحب ثروت کا انٹرویو چل رہا تھا۔ ان کے عالی شان محلات اور کاریں اسکرین پر دکھانے کے بعد ان سے سوال جواب ہوئے، اور ہر جواب کے آخر میں وہ یہ ضرور کہتے کہ جی اب میں اپنی محنت کا پھل فروٹ کھا رہا ہوں۔ آپ کا بزنس اتنا وسیع ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے؟ جی میں نے محنت کی اور اب اپنی محنت کا پھل فروٹ کھا رہا ہوں۔ آئندہ کے لیے آپ کے کیا منصوبے ہیں؟ جی آئندہ میں آرام کی زندگی گزاروں گا اور اپنی محنت کا پھل فروٹ کھاؤں گا۔ یہ پھل فروٹ فلسفی ہمارے گھر میں بے حد مقبول ہوئی۔ اگر بیگم کچن میں کام کرتے کرتے نڈال ہو رہی ہیں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ بیگم کیا حال ہے، تو وہ جواب دیتی ہیں، تم سے شادی کرنے کے نتیجے میں پھل فروٹ کھا رہی ہوں۔ بیٹا اگر کمرے میں ٹہل رہا ہے اور کوئی کام نہیں کر رہا تو ابو میں ذرا سوچ کا پھل فروٹ کھا رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ معاشرے کے مختلف لوگوں کا رد عمل اس پھل فروٹی حوالے سے کیا ہو سکتا ہے۔ مثلاً ایک صاحب کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اخراجات کے لیے مسلسل ادھار لیتے ہیں اور اپنے محکمے میں سخت ناپسند کیے جاتے ہیں اس لیے کہ وہ رشوت نہ لینے کا پھل فروٹ کھا رہے ہیں۔ ایک اور صاحب اٹھتے بیٹھتے پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں اور ان کے خیال میں ان کے اور تمام شرفا کے بچوں کا مستقبل یہاں محفوظ نہیں اور انہیں امریکہ جا کر آباد ہونا چاہیے۔ ڈیفنس میں رہتے ہیں، 1,00,000 روپے ماہانہ کمیٹی ڈالتے ہیں اور 3 عدد پیٹرول پمپ اور پجاروز میں گھومتے ہیں، تو یہ کرپشن کا پھل فروٹ کھا رہے ہیں۔ پاکستان میں ان دنوں بیشتر لوگ پھل فروٹ کھانے میں مشغول ہیں۔ یہ پھل فروٹ حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی کا متبادل ہے۔ یہ مصرع روحی کنجاہی کا ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی بھی شعر کے پہلے مصرعے کے بعد اسے جوڑ دیں تو معافی کے دفتر کھل جاتے ہیں۔ چند دفتر ملاحظہ کیجیے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، اور حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی۔ تم آئے ہو، نہ شب انتظار گزری ہے، حالانکہ اس سے سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، حالانکہ اس سے کاغذ کے پھول سر پہ سجا کے چلی حیات، حالانکہ اس سے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، حالانکہ اس سے اور جیا بے قرار ہے، چھائی بہار ہے، حالانکہ اس سے فرق تو پڑتا نہیں کوئی۔ اسی طور شعیب بن عزیز کا ایک مشہور زمانہ شعر ہے: اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اس کا دوسرا مصرعہ بھی کہیں فٹ کر دیجئے: معافی کا سمندر بہا دیتا ہے، بلکہ انہی مصرعوں کے ساتھ پڑھیے: تم آئے ہو، نہ شب انتظار گزری، اس طرح تو ہوتا ہے
اس طرح کے کاموں میں۔ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اور جیا بے قرار ہے، چھائی بہار ہے، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ بات ہو رہی تھی پھل فروٹ کی معنویت پر۔ بیشتر لوگ پاکستان کے ثمر بار درخت کے پھل فروٹ اتنی بے دردی سے کھا رہے ہیں کہ اس درخت کے ہاتھ خالی ہوتے جا رہے ہیں، اور کوئی نہیں جو یہ خیال کرے کہ ہمارے بعد کی نسلیں کیا کھائیں گی۔ ہمیں صرف کھانے پر ہی نہیں، اگانے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ آپ نے ان سردار جی کے بارے میں سن رکھا ہوگا جو نیکر پہنے بیری کے درخت پر برا جمع بیر کھا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، سردار جی کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے، بھائی میرے تو دو ہی شوق ہیں، اچھا پہننا اور اچھا کھانا۔ یہ سردار جی بھی پھل فروٹ کھا رہے تھے۔ ہمارے ایک شناسا اپنی پرانی موٹر سائیکل کے پھٹ پھٹ کرتے پلگز کے باوجود ایک روز شکر دوپہر میں دفتر سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں چیکنگ ہو گئی۔ اب یہ چیکنگ صرف موٹر سائیکل سوار حضرات کی ہوتی ہے۔ آپ کار میں بے شک ایک توپ لے کر گزر جائیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ چنانچہ ان کی چیکنگ ہوئی، کاغذات مکمل تھے، لیکن سنتری بادشاہ نے کہا کہ جناب عالی ایک نوٹ لگا کر جاؤ۔ انہوں نے پوچھا، کہاں لگا کر جاؤں؟ انہوں نے کہا، میری ہتھیلی میں۔ اور کہاں؟ ان صاحب نے کہا کہ سنتری بادشاہ کاغذات میرے مکمل ہیں، ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی میں نے نہیں کی، آپ میرا کیا کر لیں گے؟ ان صاحب نے ذرا دھڑلے سے یہ اعلان کیا کہ بھائی صاحب رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اس لیے رشوت تو تمہیں نہیں دوں گا، تم جو جی میں آئے کر لو۔ چنانچہ سنتری بادشاہ نے جو جی میں آیا اسے چالان بک پر لکھ کر ان کا چالان کر دیا۔ یہ صاحب تاریخ مقررہ پر عدالت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ جو ہوا وہ ذرا ملاحظہ کیجیے۔ مجسٹریٹ صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ گپ لگا رہے تھے اور چائے پی رہے تھے، اور ان کے سامنے چالانوں کا ایک ڈھیر تھا۔ وہ ایک چالان اٹھا کر نام پڑھتے اور کہتے، جرمانہ 200 روپے۔ ان صاحب کی باری آئی جو رشوت کو حرام سمجھتے تھے، تو مجسٹریٹ نے 200 روپے جرمانہ سنایا۔ اب ان کا خیال تھا کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ایک تقریر کروں گا، جس سے متاثر ہو کر مجسٹریٹ صاحب آپ دیدہ ہو کر مجھے تھپکی دیں گے اور گلے سے لگا کر کہیں گے، شاباش، پاکستان کو آپ جیسے باضمیر اور ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے، اور میں ابھی اس سنتری بادشاہ کو معطل کرواتا ہوں جس نے آپ سے رشوت جیسی لعنت طلب کی تھی۔ چنانچہ جو ہی جرمانہ سنایا گیا، یہ صاحب انگلی اٹھا کر کہنے لگے، جناب عالی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجسٹریٹ نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا، 400 روپے۔ لیکن جناب آپ 600 روپے۔ آپ سر جناب عالی میری بات 800 روپے، لیکن یہ تو 1000 روپے۔ اس موقع پر عدالت میں موجود دیگر ڈرائیور حضرات جو چالان بھگتنے آئے ہوئے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر ان صاحب کے منہ پر باقاعدہ ہاتھ رکھ کر انہیں مزید گزارشات کرنے سے روکا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے۔ انہیں سمجھایا کہ بڑے میاں عدالت کے سامنے نہیں بولتے، چاہے آپ بے قصور ہی کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ یہ صاحب 1000 روپے جرمانہ ادا کر کے ٹھنڈے ٹھنڈے گھر واپس آئے، اور گھریلو بجٹ آپ سیٹ ہونے پر اس ماہ ایمانداری اور باضمیر ہونے کا پھل فروٹ کھا رہے ہیں۔ لیکن جناب بات تو جامن کھانے کے آئینی حق سے شروع ہوئی تھی۔ کیوں ہوئی تھی؟ میں عرض کرتا ہوں۔ ان دنوں شہر لاہور میں درختوں سے غریب کے آنسوؤں کی طرح ٹپ ٹپ جامن گر رہے ہیں، اور یقیناً یہ درخت جامن کے ہی ہوتے ہیں جن سے جامن گرتے ہیں، کیونکہ آم کے درختوں سے تو آم گرتے ہیں۔ سڑکوں کے کنارے، پارکوں میں، خاص طور پر تیز آندھی اور طوفان باد و بہارا کے بعد جامنوں کی جامنی چادر گھاس پر بہار دیتی ہے۔ آج سویرے جب میں نزدیکی پارک میں صبح کی سیر کے بعد اونگتا ہوا گھر واپس آنے کو تھا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ پارک کے ایک گوشے میں درختوں تلے بے شمار لوگ، خواتین اور بچے بھی شاپر بیگ اٹھائے زمین پر جھکے جامن چن رہے تھے۔ جو لوگ پھل فروٹ کھانے کے شوقین ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ جامن وہی جو پک کر خود ٹپکے اور پھر زمین پر گرنے سے تھوڑا سا پچک جائے تو اسے منہ میں ڈالنے سے جو ذائقہ آتا ہے وہ سراسر آسمانی ہوتا ہے۔
میری پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ میں عام طور پر وہ کچھ نہیں کر سکتا جو میرا دل چاہتا ہے، کیونکہ انسان ذرا جانا جاتا ہو تو اسے خام خواہ احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ایک روز فٹ پاتھ کے سبزی والے سے چند گاجریں خرید کر نوش کر رہا تھا تو چند خواتین کو سخت ناگوار گزرا اور با آواز بلند کہنے لگی، ہے دیکھو تارڑ گاجریں کھا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے کچھ دیر جامنوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا، اجتناب کیا، لیکن پھر مجبور ہو کر پارک کے اس گوشے میں چلا گیا۔ ایک نہایت موٹے اور نرم جامن کو اٹھا کر ابھی منہ میں رکھنے کو تھا کہ قریب سے گزرتے ایک بزرگ نے کھڑے ہو کر کہا، تارڑ صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جامن کھا رہا ہوں جی، میں نے شرمندہ ہو کر کہا۔ کمال ہے، آپ جامن کھا رہے ہیں اس طرح زمین سے اٹھا کر، انہیں دھوئے بغیر؟ یہ آپ کو تو زیب نہیں دیتا۔ وہ بے حد ناراض نظر آ رہے تھے۔ بس جی ایسے ہی، میں باقاعدہ ہکلانے لگا۔ تارڑ صاحب وہ بہت سنجیدہ ہو گئے۔ ملک و قوم کو آپ کیا جواب دیں گے؟ جی بس جی غلطی ہو گئی، ہمارے ملک کے دانشوروں کا تو یہ حال ہے کہ جامن کھا رہے ہیں۔ آپ کیسے دانشور ہیں؟ میں تو جی بس ایسا ویسا ہی دانشور ہوں۔ قوم کا غم کھانے کی بجائے آپ جامن کھا رہے ہیں۔ جو اصل دانشور ہیں وہ ان دنوں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز کے لیے اسلام آباد میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کلچر کی رکھوالی کر رہے ہیں، غیر ملکی مشاعروں میں شرکت کر رہے ہیں اور ادبی محفلوں کی صدارت کر رہے ہیں، اور آپ جامن کھا رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ میں نے شرمندہ ہو کر وہ رس بھرا جامن پھر سے گھاس پر پھینک دیا تاکہ میری دانشوری کا بھرم رہ جائے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آئین پاکستان کی روح سے میں ایک جامن بھی نہیں کھا سکتا؟